الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین، علماء گرامی قدر، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے حضرات، آج کروڑ لال عیسن میں بڑے عرصے کے بعد میں آیا ہوں. مولانا محمد اشفاق سعیدی صاحب کا اصرار بہت عرصے سے ہمیشہ اصرار ہوتا ہے کہ کوئی وقت نکالا جائے، مگر مصروفیات بہت ہوتی ہیں، ملاقات، پھر اپنا لکھنا پڑھنا. تو اس مرتبہ میں نے یہ طے کیا کہ 4-5 سال کے بعد میں آ رہا ہوں، میں وقت نکالوں گا ضرور. ماشاءاللہ مولانا اشفاق صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے. جو میں بیان کرنا چاہتا تھا وہ خلاصہ انہوں نے میری مدد فرمائی. ذرا میرا گلا بھی ٹھیک نہیں ہے، کوئی زکام ہے تھوڑا سا، تو انہوں نے مدد فرمائی کہ وہ خلاصہ آپ تک پہنچا دیا، روح اس کی آپ تک پہنچ گئی. تو میرا زیادہ ان سے جو تعلق ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ میں جب ان کے پاس بیٹھتا ہوں یا میرے پاس یہ بیٹھتے ہیں تو گفتگو ہوتی ہے، تو اس کائنات کے حقائق پر یہ جو آپ حقیقتیں بکھری ہوئی روز دیکھتے ہیں، یہ چاند سورج، یہ موسم، یہ سردی اور گرمی، یہ زمین اور آسمان، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ چلتی ہوئی ہوائیں، یہ دن اور یہ رات، یہ ساری چیزیں جو آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، اور ہر سمجھ والا آدمی دیکھتا ہے، نا سمجھ بھی دیکھتا ہے، سب دیکھتے ہیں. تو جب ان پر ہم گفتگو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے یہ چیزیں مخلوق پیدا کی ہے، تو اے میرے بندو تم تفکر اور تدبر کرو، دیکھو کہ میں نے یہ کتنا صنع ہوں، کتنا کاریگر ہوں، یہ سب میری کاراگری ہے. تو خلاق عالم ہوں، میری شان دیکھو اور میری کبریائی بیان کرو. تو اس میں ابتدائی دور میں جب مولانا اشفاق صاحب ذرا نئے آئے تھے
تو تھوڑی طبیعت رکتی تھی، کیونکہ یہ بالکل ہی نئے مولوی تھے، بالکل عام جس طرح ہوتے ہیں، تو بس جی ہاں کرتے رہتے تھے، مگر سننے میں کوئی لطف محسوس نہیں کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ جب زنگ اترا تو عالم تو تھے، ذہین بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، علوم عالیہ میں فاضل ہیں، تو انصاف پسند آدمی تھے۔ انہوں نے میری باتوں پر غور کیا، انہوں نے کہا یہ حقائق پر تو ہم نے غور ہی نہیں کبھی کیا، یہ تو سامنے کی باتیں ہیں، سامنے کی چیزیں ہیں۔ تو اس طرح ان کے ساتھ میرا انس بڑھ گیا، طبیعت لگ گئی۔ تو اب یہ آپ دیکھ لیں کہ میں جیسی بھی شکستہ ٹوٹی پھوٹی گفتگو کرتا ہوں تو مولانا وہ اسی انداز کی گفتگو کرتے ہیں، تو بلکہ بعض دفعہ میں جہاں نہیں جا سکتا، اگر مولانا کی صحت ہو تو میں ان کو بھیج دیتا ہوں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اتنا اچھا انصاف پسند آدمی بڑا کم ہوتا ہے، اور علماء میں لوگ جو ہیں زیادہ علم پر ناز کرتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ سمجھدار ہو جاتے ہیں، دوسرے آدمی کی جو حقیقت پر مبنی بات ہے اس کو بھی نہیں سمجھتے، کیونکہ انصاف نہیں کرتے۔ تو حضرات، گفتگو تو ہو چکی، یہ کر چکے ہیں، مگر آپ لوگ چونکہ دیکھنے بھی آئے ہیں، سننے بھی آئے ہیں، تو آپ کی محبت کے لیے میں یہاں حاضر ہوں، اور میں کوئی پیر بن کے نہیں آیا ہوں، میں اللہ کے در کا سائل بن کے آیا ہوں، ٹھیک ہے؟ جس طرح آپ بھکاری ہیں اس کے میں بھی ایک بھکاری ہوں، یہ مجمع بھکاریوں کا ہے، ہم اللہ کے بھکاری ہیں۔ اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور اے انسانوں تم میرے بھکاری ہو، منگتے ہو میرے۔ تو یہ ایک بھکاریوں کا مجمع ہے، تو اپنے داتا اور آقا کی بارگاہ میں ہم سب حاضر ہیں۔ تو پھر اس بھکاری پن کا لطف ڈبل ہو گیا، اور پھر یہ کیوں کہ یہ عقیدہ کہ ہم اس کے بھکاری ہیں، یہ ہمیں ویسے نہیں ملا، یہ ہمیں مدینے والے آقا نے عطا فرمایا، یہ کملی والے آقا نے عطا فرمایا۔ اس لیے جس نے ہمیں یہ عقیدہ عطا فرمایا، ہم اس کے در کے بھی بھکاری ہیں اور اس کے خالق کے در کے بھی بھکاری ہیں۔ میری بات سمجھ آئی؟ صد شکر کے ہستے میانے دو کریم، اللہ کا شکر ہے کہ ہم دو کریموں کے درمیان ہیں، ادھر اللہ بھی کریم اور اس کا محبوب بھی کریم۔ تو یہ ایک رشتہ ہے آپ کا ہمارا، آپ نے ہمارے بزرگوں سے رشتہ کیوں قائم کیا؟ اللہ کے لیے۔ آپ دنیا کے فائدہ اٹھانے کے لیے کبھی گولڈ شیپ نہیں جاتے، آپ کی نیت نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں، آپ کے علاقے کے لوگ ہیں جو دنیا کی غرض سے جاتے ہیں۔ صاحبزادوں پیروں کے ساتھ ان کے رشتے جو ہیں وہ عقائد کی وجہ سے نہیں، اللہ کی وجہ سے نہیں، رسول کی وجہ سے نہیں، تعلیمات کی وجہ سے نہیں، وہ اپنے ذاتی منفعت، تعارف، حکومت میں اثر رسوخ اور اپنی مشکلات آسان کرنے کے لیے پیروں سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ جو ہیں غریب طبقہ، جو غریب طبقہ ہے، میاں والی اور یہ علاقہ کروڑ تک اور ملتان تک، بہاولپور تک جتنا غریب طبقہ ہے، یہ جس درگاہ سے بھی تعلق رکھتا ہے، میری سمجھ اور میری دانست کے مطابق یہ زندہ پیروں سے کوئی دنیا کے مفاد اٹھانے کے لیے نہیں جاتا۔ میرا دل گواہی دیتا ہے،
کہ یہ لوگ اور نیت سے جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ ہماری آخرت سنور جائے، کل عذاب قبر سے بچ جائیں، اچھے لوگوں سے کوئی رابطہ رکھیں جن کا اس بارگاہ سے تعلق ہو، شاید کہیں بچ جائے۔ میں آپ کو ایک بات سناؤں، ابھی میرا ایک شعر پڑھا گیا کہ 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا، 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا، بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے، ایک صحابی جلیل القدر صحابی حضور سے روایت کرتے ہیں توبہ تو بہانہ ہے، کہ حضور نے فرمایا پہلی امتوں میں ایک آدمی تھا، بڑا عیاش فضول خرچ آدمی، کبھی اللہ کے راستے میں کچھ نہیں دیا، عیاشی کرنے والا، اسراف کرنے والا، کم کوش کم عمل، زندگی گزری 100 سال 200 سال جتنی بھی اس کی عمر ہوئی، مرنے کے قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ بیٹا میرے عمل اس قابل نہیں ہے کہ میں بخشا جاؤں، یا مجھے اللہ معاف فرما دے مشکل ہی ہے، اس لیے مجھے میرے مرنے کے بعد جلا دینا، جلانے کے بعد مجھے پیس دینا، اچھی طرح خاک مٹی بنا دینا میرے پوری ہڈیوں کو، سارے جسم کو، اس کے بعد پیس کر تو میری خاک کو اڑا دینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب وہ بندہ مر گیا تو اس کے بیٹے نے اسی طرح کیا، جلایا اس کو، پھر اس کو پیسا، پھر اس کو ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کے ذرات منتشر جہاں جہاں پڑے ہیں ان کو حاضر کرو، میرے سامنے لاؤ۔ دیکھیں نا، مزہ تو آیا نا حکومت کا۔ آپ بھی حکومت کرتے ہیں، ہمارے لیڈر بھی کرتے ہیں، جن کو مولانا ابھی لیدر کہہ رہے تھے، تو حکومت کا مزہ تو آیا۔ اے زمین، ابھی جو ذرات بکھیرے گئے ہیں، خدا جانے اس کے ذرات کروڑوں اربوں کتنے ہیں، مٹی جو پیس دیا اس نے پورے وجود جسم کو، وہ پیش کرو۔ زمین کی کیا مجال کے انکار کرے اپنے خالق کے سامنے۔ جہاں جہاں ہوا نے ذرے پھینکے تھے زمین نے سب اکٹھے کرنے شروع کیے، یوں یوں جمع ہو گئے۔ اللہ نے حکم دیا، اس میں روح آ گئی دوبارہ، وہ آدمی اس کے پورا جسم تیار ہو گیا، اور وہ اللہ نے فرمایا کھڑا ہو جاؤ، سامنے کھڑا کر دیا، کھڑا کر دیا۔ اب وہ آدمی، حضور فرماتے ہیں آدمی پریشان کہ مجھے جلایا گیا پھر پیسا گیا، میں نے بیٹے سے یہ کہا تھا، اس بیچارے نے سب کچھ یہ کیا، ہاں تو اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ ہے، یہ مجھے جملہ بھول گیا، حضور نے فرمایا کہ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ ہے تو مجھے زندہ کر لے گا۔
اگر ہے تو اگر کوئی ہے اس کائنات کا بنانے والا، ابھی تک سامنے تو کوئی نہیں آیا، عقیدہ ہی ہے کہ ہے سب کہہ رہے ہیں، اگر ہوا تو اکٹھا کر لے گا اور مجھے پھر سزا بھی وہ دے گا، ایسی سزا ایسا مزہ چکھائے گا کہ میں نے بھی جو عمل کیا ہے اس کو پھر جو بھی سزا دے گا پھر وہ دے گا اور میں برداشت کروں گا، دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے، وہ پڑھتا ہے یا میں پڑھتا ہوں۔ اس قسم کے جملے بھی ہیں، غرض کہ اس کو تیار کر کے کھڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں بھائی بتاؤ آ گئے؟ جی حاضر ہوں، مالک حاضر ہو گیا ہوں۔ ارے تم نے تو اتنے بکھیڑے کیوں کیے؟ بیٹے کو حکم دیا، اس نے تمہیں جلا دیا، میں نے جلانے کا حکم تو نہیں دیا انسانوں کو، بیٹا نہیں جلا سکتا، زندگی میں نے دی ہے، آگ کا خالق میں ہوں، جسم کا خالق میں ہوں، جلاؤں تو یہ میرا حق ہے جسے جلاؤں، آگ بھی میری ہے، ایندھن بھی میرا ہے۔ یہ کسی کو حق نہیں ہے، تم نے تو یہ ناحق عمل کرایا اس سے کہ پہلے جلوایا، اس کے بعد اس کو پیسا، میں نے الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس نے پہلے تجھے اعضاء تیرے درست کیے ماں کے پیٹ میں، انگلیاں بنائیں، بھویں بنائے، آنکھیں بنائیں، یہ تیرا جسم بنایا، کتنا خوبصورت بنایا ہے جی، تو اتنے 9 ماہ تو ماں کے پیٹ میں رہا، ساری مینا کاری کر کے تجھے میں نے بھیجا دنیا میں، اپنا شاہکار بنا کر بھیجا، میری اس تصویر کی اتنی بے عزتی کی کہ پیس کر رکھ دیا مجھے، کوئی خالق ہے تو ہوگا، بتاؤ یہ سب کچھ تم نے کیوں کیا؟ بولو۔ حضور فرماتے ہیں کانپنے لگا، مالک غلطی ہوگی معاف فرمائے، فرمایا نہیں پہلے بتاؤ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ جی الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، سبحان اللہ سبحان اللہ، الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى۔ اتنے مراحل سے انسان کو گزارنے والا وہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ بتاؤ۔ اس نے کہا اللہ میرے مالک میں یہ ساری کھیڈ پتہ ہے کیوں کی تھی؟ کہ میں گناہگار گندا بدکار بد عمل ساری زندگی برباد کی تھی، کوئی چنگا کام نہیں کیتا، میں آخیا مت انج تیرے عذاب کو بچ جاؤں، مت میری جان چھٹ جاوے، میں تیرے سامنے آنے دے قابل نہیں ہاں، میں میرے مالک میں سارا بانا بچنے واسطے تیرے ڈر کو کیتا اس کریم کا کرم دیکھیے، شان دیکھیے مالک کی۔ حضور فرماتے ہیں جس ویلے اس آخیا نا کہ مالک صرف تیرے ڈر کو ساری کھیڈ کیتی ہے کہ مینو جلا دیو، مینو پی کے اڑا دیو، کدوں اتنے ذرے کٹھے کر سی؟ فرمایا اچھا میرے ڈر دی وجہ تو سارا کیتا ہے؟
فرمایا جا پھر میں تینوں معاف کر دوں. نعرہ رسالت، شہنشاہ گولڑا، تاجدار گولڑا. جا معاف کر دیا. فرمایا کیڑی گل میرے ڈر کی تھی ہے جی. بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ. 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا. بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ. اللہ ٹھیک ہے. بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ ہے. بخش دیا تو یہ ہے اس کریم مطلق کا کرم. بندہ ایک مرن لگا. حضرت سفیان ثوری بڑا جلیل القدر فقیہ مجتہد علامہ امام ابو حنیفہ کے ہم اثر ہیں. ایک محلے میں شرابی بدکار کوئی دنیا دا گناہ نہیں جڑا اس نے کیتا ہو. اس دے مرنے دا ٹائم آ گیا, مر گیا. لوگ گئے جنازے تھے. سفیان ثوری اتنا بڑا فقیہ متقی درجہ اتقاء پر پہنچا ہوا آدمی, انہوں نے معیوب سمجھا کہ ایسے بدکار شرابی اور گندے انسان کے جنازے میں مجھ جیسا متقی شریک ہو. سبحان اللہ. یہ اچھی بات نہیں ہے. نہیں گئے جنازے پر, نہیں گئے. راتی ستے آواز آئی, اے سفیان او گندا شرابی بدکار ساری عمر جس گناہ کوئی نہیں چھوڑیا, کیوں نہیں گیا ان سے جنازے پہ؟ یا اللہ بہت گندا ہے, ماں شرم آئی ہے پہ میں تو اٹھے گئے. فرمایا کر سن وہ مخلوق میری ہے, بخشنا نہ بخشنا میرا کام ہے. تو کون ہے؟ وہ گندا ہے ماڑا ہے میں جانا تے وہ جانے. تو کون ہے؟ اگر اپنے تقوی اور ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو اس کی قبر پر جاؤ اور حاضری دو. سفیان ثوری امامہ دا امام, متقیاں دا بادشاہ, اولیاء اللہ دا سردار. سبحان اللہ. پوچھو مولانا اشفاق کرو امام سفیان ثوری دا کے فقہ وچ مقام ہے. اٹھے جناب کمنے اس گندے انسان دی قبر تے گئے, اتھے کھل کے اللہ کو اس دے واسطے معافی منگی, یا اللہ ماں بھی معاف کر تے میں اس دی قبر تے حکمن آ گیا جس طرح تو مالک فرمایا. فرمایا خواب اشارہ ہویا کہ اگر نہیں تے پھر سمجھ تیرے عمل تے ساریاں نیکیاں گئی نہیں میرے کھاتے. سفیان ثوری واپس آئے, آنکھوں لگے یار پوچھا تے صحیح زمانے دا گندا تے بدکار تے شرابی کوئی قسم دا گناہ کسی قسم دا چھوڑیا ہی نہیں, اور ساری عمر گناہ تے مریا اور زندہ رہا, توبہ بھی نہیں کی تھی. اور اتنی رحمت کہ میرے جیسے آدمی جس کم از کم اچھی زندگی گزاری قرآن و سنت دے مطابق کوشش کی تھی میں, تو مینو اللہ نے فرما دیتا ہے وجہ گئے بی بی کو چلے گئے. اس دی مزہ آ رہا ہے کروڑ والے ہو کیا سا رہی ہے.
بیوی کو پوچھا کوئی اس کا عمل، اس آخیا کم بخت آدمی آیا کہ عمل تو سامنے، کوئی نماز کوئی روزہ کوئی شے، اس آخیا کئی شے نے، کئی شے نے، کئی شے نے، آخری دم تک اے جتھے گناہ کر سکے اسے اس گناہ کیتا ہے۔ اس آخیا نہیں، سفیان ثوری آخیا یہ گل نہیں، کوئی گل میں کو ڈسا، کوئی گل میں کو ڈسا، گال کوئی ہو رہے۔ سمجھ آئی؟ گال کوئی ہو رہے، گال کوئی ہو رہے میں کو ڈسا۔ اس آخیا اللہ دی قسم چیندیاں کہ ای کوئی نیک کام نہیں کیتا آج تک، میری اکھیاں دے سامنے کوئی کام نیک نہیں کیتا، کہ پھر کہ تھی ہے کوئی گال دسا۔ اس آخیا اور سنیو گل، اس آخیا سکرات الموت پتہ نہیں کی ہوندا ہے، جس لے اکھیاں ٹک ٹکی لگ جاندی، نظر رک جاندی۔ مولا کی آیت نہیں، ہم سکرات الموت ہے۔ اور دوسرا ساق الی ربک یومئذ المساق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، جس وقت پنڈلی سے جڑ جائے، قرآن کہتا ہے سانس نکلنا ہے پیروں کا روح، یاد رکھو ادھروں نکلتا ہے، اے بے حس ہونا شروع ہوتے ہیں، پنی دے نال پندی تے ساہ نکلنے ویلے ایک پنیاں جڑ جانیاں، تکلیف شروع ہوندی ہے تے اتھے پہنچدا ہے سینے تک۔ سبحان اللہ تراکی یوما نہیں اس تو پہلے وکیل من راک تراکیہ، تراکیہ یہ چھاتی ہے، یہ ہڈی جو ہے یہاں تک پہنچ جائے وکیل من راک۔ ڈنڈ پیا میں جے محلے چ کوئی پھوک مار رہے اللہ بندہ لیاؤ یار، بندہ اتنے تک ختم ہو گیا، کوئی پھوک کسی پیر نو پھڑ لیاؤ، کوئی دم پانے والے آ بندہ جڑا ہے مر رہا ہے جا رہا ہے۔ کیلا من راک مطلب اس زمانے وچ بھی کوئی رکیا پھوک شوک مارنے والے ہوندے مکے جس دا اللہ ذکر کر رہا ہے قرآن وچ۔ سبحان اللہ، یعنی کوئی رکیا کوئی شرک دے باوجود شرک دا دور سی، کچھ نہ کچھ اس ویلے بھی ہوندا سی، اے لیاؤ یار بندہ جا رہے ہیں۔ والتفت وظن انہ الفراق، وظن تے جڑا مر رہا ہے وہ بھی سمجھ گیا ہے کہ ہن جدائی دا ٹائم آ گیا۔ والتفت الساق بالساق، پنڈلی نال جڑ گئی، الی ربک یومئذ المساق، اے میرے محبوب تیرے رب کی طرف اس بندے دا پھر اس دن چلنا ہے ہی اور رک نہیں سکتا، اس جانا ہی جانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس وقت اس آخیا او سکرات الموت تو تھوڑا جا پہلے ٹکی والے بندی نہیں، اس ویلے میں بی بی کہندی کہ میں اس دے لباں دے کول کان لے گئیاں، اس دی اکھیاں وچ اتھرو ہے آنسو ہے، تو او کہہ رہا سی ایک جملے دی میں گواہی دینی، اس نے کہا کہ اے وہ کہ تیرا یہ جہان بھی ہے اور وہ جہان بھی ہے، اس جہان کا بھی مالک ہے اور اس جہان کا بھی مالک ہے، اس پر رحم فرما جس کے قبضے میں نہ یہ جہان ہے نہ وہ جہان ہے،
جوگا تو نہ اگلے جان جوگا، تو دو جانا دا مالک ہے۔ بس حضرت سفیان فرمایا پھر رحمت آ گئی، بخش دیتا چھوڑ سارے زندگی دے گناہ ایک پاسے، اور نادم ہونا، شرمندہ ہونا اکھیاں میں ضروری نہیں لفظ، صرف خیال نہ لاکھے تو مالک معاف فرما، معاف فرما۔ تو آپ لوگ جس وجہ سے جاتے ہیں اس کی وجہ وہی ہے جو مولانا نے بیان فرمائی کہ وہ درس توحید کا، رسالت کا، ولایت کا، یقین کا۔ یقین کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ دولت یقین کیا ہے؟ میں عرض کروں، آپ 15 آدمی اکٹھے کریں اور ایک بات کا یقین دلوائیں ان 15 آدمیوں کو کہ فلاں بات یوں ہے، آپ کی دیانت اور سچ پر اگر ماحول گواہی دیتا ہے تو 15 آدمی آپ کی اس بات کو 2-4 دنوں میں مان جائیں گے کہ یار یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ کچھ ہے، یہ بات ٹھیک کر رہا ہے۔ لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے 2-4 آدمی نہ مانے، 2-4 دن بعد مان جائیں، لیکن 10-15 آدمیوں کو قائل کرنا بھی بڑا مشکل ہے۔ کیوں کہ آپ خود اس مقام یقین پر فائز نہیں ہیں، ابھی آپ میں کمی ہے، ابھی آپ کے یقین کی اتنی قوت نہیں ہے کہ آپ کا ایک دفعہ ایک بات کو کہنا 10-15 آدمیوں کو یقین دلا دے۔ ابھی اس مرتبے پر آپ فائز نہیں ہیں، یہ ٹھیک ہے نا بھائی؟ سمجھ آئے گی گال کہ نہیں؟ ہور تک ہو کہ ایک چیز نظر بھی نہیں آندی، ملاقات بھی کدے نہیں تھی، کدا ملاقات بھی نہیں تھی، نظر بھی نہیں آندی، اس دے سامنے اتنی مخلوق نو 1400 سال گزر گئے اور قیامت تک خدا جانے کتنے لکھاں سال اگے موجود ہیں اور کتنے انسان آون گے، انہاں نو اس مقام یقین تے ایک شخصیت لے آئی ہے، ایک شخصیت، ایک شخصیت اس مقام یقین تے کروڑا تے خربا تے پدما انسانوں نو لے آئی ہے۔ اس دے یقین دی طاقت، پاور اور مقدار دا اندازہ اے انسان لگا کہ مدینے والے دے اندر، سینے دے اندر اس دی ذات کا کتنا یقین، کتنا ایمان اور کتنا عرفان دا ایک سمندر ٹھاٹھا مار رہا ہے کہ ساری دنیا تے قیامت تک جس طرح سمندر کا پانی ختم نہیں ہو سکتا، اسی طرح کملی والے کا عرفان کا جو ایک دریا ہے، یقین کا جو فیضان ہے، وہ نسلوں میں تقسیم تو ہو سکتا ہے، قیامت تک جائے گا، ختم نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی میں اتنا یقین کہ لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں آدمی اس کے یقین پر کہے جا رہے ہیں کہ وہ ہے، وہ ہے، دیکھا نہیں۔ یقین اتنا، اندازہ لگاؤ 1400 سال گزر گئے، آدمی دنیا سے چلا بھی گیا، پردہ بھی فرما گیا، لیکن ابھی تک دنیا کہہ رہی نہیں ہے جی، اور کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہماری فلاں حاجت پوری کر، ہمارا فلاں کام کر، یہ کر، وہ کر، سب رونا دھونا جو کچھ کرتے ہیں ہم۔ بھائی اتنے احمق ہیں ہم کیا
کیا ہم میں کوئی تعلیم یافتہ آدمی نہیں ہے؟ ہوا میں ہاتھ اٹھانا بظاہر حماقت ہے کہ نہیں؟ ہوا میں کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے؟ جاؤ کماؤ، مزدوری کرو، بچوں کا پیٹ پالو، یہ ہوا میں ہاتھ اٹھانا کیا ہے؟ مگر مدینے والے نے فرمایا کہ نہیں، ہاتھ اٹھاؤ، میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ ارے خالی ہاتھ منہ پر پھیر دیتے ہیں، دشمن کہتا ہے یہ کیا ہاتھ اٹھاتے ہو؟ تو میں نے عرض کیا تھا ایک ربائی میں، جی مسجد کا مقام میں نے بتایا، اعزاز ہے اس در پہ سوالی ہونا۔ سجدگاہ جو ہے، ہماری مساجد جو ہیں، اعزاز ہے اس در پہ سوالی ہونا، محمل ہے یہاں جناب عالی ہونا۔ مسجد میں کوئی آئے گا، پیر صاحب آئے ہیں بڑے غوث کتب، آگے جگہ نہیں ملی، پیچھے صاحب میں کھڑے ہوئے، جوتوں والی صاحب میں کھڑے ہو جاؤ، غوث کتب ہوں گے تو اللہ کے پاس ہوں گے۔ مسجد میں جو پہلے پہنچ گیا صف اس کی ہے، جگہ اس کی ہے، آپ پیچھے بیٹھ جائیں۔ یہاں جناب عالی نہیں چلے گا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نہ رہا۔ سنو گل، ذوق نال سنو۔ تو کوئی صاحب بھی ہیں، لیڈر ہیں، پیر صاحب ہیں، مفتی زماں ہیں، علامہ وقت ہیں، راضی دوراں ہیں، رومی ہیں، غزالی ہیں، کچھ بھی ہیں، آگے سب ان پڑھ لوگ بیٹھے ہیں۔ جگہ پہلے اگر وہ بیٹھ گئے ہیں تو غازی صاحب کو اور غزالی صاحب کو اور رومی صاحب کو کوئی حق نہیں ہے، شریعت نے دیا کہ آپ صفحے پھیلان کر آگے آئیں اور ان ان پڑھ لوگوں کو پیچھے کر دیں اور غزالی صاحب آگے بیٹھ جائیں یا پیر صاحب کو آگے بیٹھ جائیں۔ وہ ان پڑھ لوگ جن کو نماز آتی ہے کم از کم، وضو کر لیتے ہیں اور ذوق ایمان سے لبریز ہیں، پہلی صف میں بیٹھ گئے تو غزالی اور راضی کو چاہیے کہ وہ جہاں جس کو جگہ ملتی ہے جوتوں میں وہیں بیٹھ جائے۔ یہ مساوات اسلامی ہے۔ تو محمل ہے یہاں، کہاں؟ مسجد میں محمل ہے یہاں جناب عالی ہونا۔ اٹھتے ہیں کہ کوئی کہتے ہیں ملد کہتے ہیں، ہمارے ایک صاحب تھے وہ اعتراض کرتے تھے اللہ پہ بھی کہ ہماری شریعت اور ہاتھ اٹھانا یہ وہ، تو ہنسی مذاق کرتے تھے یہ کیا چکر ہے تمہارا۔ تو ان کے اس سوال کو میں نے ذہن پہ رکھ کے کہا تھا کہ اٹھتے ہیں دعا میں اس لیے خالی ہاتھ، کہتے ہیں یار خالی ہاتھ چاہنے ہو کیے، اٹھتے ہیں دعا میں اس لیے خالی ہاتھ، بھرنے کے لیے شرط ہے خالی ہونا۔ آخر جی نا آپ خالی ہاتھ چکتے ہو، اوے خالی ہو سی پانڈا تے تاں پری سی نا۔ اٹھتے ہیں دعا میں اس لیے خالی ہاتھ، بھرنے کے لیے شرط ہے خالی ہونا۔ ایک بندے میں کو آئے آخیا کہ جناب اسی اے منہ تے
خالی ہاتھ پھیر دیندے ہیں سانو لبدا تو کچھ نہیں چھوڑو کرنا چسکے دیا میں کہ چلو یار لوگ حفیم چرس شراب تے ممنوع چیزاں دا سہارا لے کے وقتی سکون حاصل کر دینا سبحان اللہ عمر خیام نے کیا سی کہ میں خوردن من نہ از برائے تربس نہ از بہرے ریاؤ ترک دینوں ادبس میرا میں اگر شراب پینا ایک کوئی خوشی یا نشاط یا کوئی ایویں عیاشی کرنے سے میں شراب نہیں پیندا نز بہرے نشاطو ترک دینوں ادبس ادب تے جڑیاں حدود ادب دیاں دین دیاں انہاں نوں پامال کرنے واسطے شراب نہیں پیندا خواہم کہ ببے خودی برارم نفسے میں خوردنو مست بودنم زی سببس میں چاہنا کہ تھوڑی دیر بے خود ہو کے ہوش تو فارغ ہو کے بے ہوش ہو کے اس کھپ تے زور تے برادری دے جھگڑیاں تے رولیاں وچوں اپنے ذہن نو تھوڑی دیر واسطے سکون دینے واسطے نشے وچ ہو جاواں بے خود ہو جاواں اللہ دی قسم میں اس واسطے پینا تو عمر خیام کی اس ربائی کے تناظر میں آپ دیکھیں کہ جو لوگ آج نشے کی لت میں مبتلا ہیں تو ان کا مقصد کیا ہے وقتی سکون آدھا گھنٹہ ہوگا سرور ختم جب ہوش آ گئی وہی مصیبتیں وہی ذہنی کوفت وہی ساری مصیبتیں لوٹ آتی ہیں تو انسان سکون چاہتا ہے سکون کے لیے شراب کا سہارا لیتا ہے تو میں نے کہا یار تم کیسے نامعقول آدمی ہو تمہیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ اگر خالی ہاتھ اٹھانے سے انسان کے ذہن کے اندر انسان کو ایک نشہ مل جائے سکون مل جائے کہ مجھے سب کچھ مل گیا اب میرا مالک مجھے خالی نہیں چھوڑے گا یہ پلیت نشہ پیے بغیر اگر یہ سکون اور یقین مل جائے تو کم وقت ہو تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم دعا پر اعتراض کرتے ہو بغیر کسی نشے کے بغیر کسی علت کے ہاتھ اٹھا کر یا سجدہ دے کر ہمیں وہ یقین مل جاتا ہے اور یہ یقین شراب کے نشے کا نہیں ہے وہ تو بے خودی کا ایک اضطراری یقین کی تھوڑی سی کیفیت ہوتی ہے جس میں ہوش بھی نہیں رہتا اور یہ سجدہ اور دعا یہ ہوش کا سکون ہے یہ ہوش کی دنیا کا سکون ہے ہوش کی دنیا میں جن کو سکون ملتا ہے وہ لا یحزنون کے زمرے میں ہوتے ہیں شریک زمرہ لا یحزنو کر اقبال نے کہا تھا ولا هم یحزنون لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آپ مجھے بتاؤ آپ صاحب میں تو پتہ ہے مجھے میں عالم نہیں ان پڑھ آدمی ہوں میں سٹیج تے بہنا مالک آنا ان پڑھ آ گئی تے مانی دی خیرات عطا فرما ظلومن جہولا تو خود فرمایا ہے سانو تو ہن ظلوم جہول نو عطا فرما دیکھو پھر عطا ہو رہا ہے لا خوف علیہم ولا هم مولانا میری گفتگو فی البدی ہوتی ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں ہوش میں رہتے ہوئے سکون ملتا ہے بے خبری میں نہیں شراب پی کر نہیں نشے میں نہیں جس وچ ماں بہن کی تمیز نہیں رہتی وہ نشہ
پلیت نشہ ہم پاک کیفیت میں رہ کر ایک پاک ذات کو یاد کر کے یار جڑے بندے بھی جھوٹ کے آنے نہ روک لیا کرو نہ کریا کرو اس طرح گفتگو دا تسلسل ختم ہوتا ہے انہاں نوٹاں دی کیڑی گل ہے کہ میری جتی دے تلے اے بعد وچ اسی ملنے رہندے ہو ساڈے پیراں دا کام چلدا رہندا تانوں شوق ہے تے اوتھے آ کے دیو ایتھے دیو بعد ملاقات اسی پھر دے لے گفتگو سنے کرو بیٹھ کے سارا تسلسل خراب ہو جاتا ہے تو میں کیا عرض کر رہا ہوں کی گل کر رہے ہیں ہوش میں یقین ہوش کا یقین لوگوں کو تو یقین کا ہوش نہیں رہتا اپنے یقین کا ہوش نہیں ہوتا اور میں ہوش کے عالم میں یقین کی بات کر رہا ہوں میں ہوش کا یقین اس پر بول رہا ہوں اللہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ وہ خوف کرتے ہیں نہ ان کو حزن ہوتا ہے کوئی غم کسی قسم کا نہیں آپ بتائیں کہ حزن نہیں ہوتا وہ نشے میں ہوتے ہیں خوف نہیں کھاتے کہ بے ہوش ہوتے ہیں شراب پیتی ہے کوئی نشہ کیا ہوتا ہے افیم کھائی ہوتی ہے نہیں ہوش میں ہوتے ہیں ہوش کے ہوتے ہوئے نہ ان کو کوئی خوف ہے اے بندے ٹیکا لا دیو تسی تے بے ہوش کر کے سٹ دیو کتیاں کے سٹ دیو تے بندہ نہیں ہلنے لگا کتے کھا جاؤ ہوش سے کوئی نہیں تے ہوش والے در کتا ہنج بھی تکے تے کتے دی اکھیاں مت کٹ لین ہنج تکے نا اکھیاں پھاڑ کے بندہ اے آسد کئی تک دن ہر وقت یہ اول فول کیوں بکتا ہے یاد ہے پہلے کیوں بغض و حسد سے اس طرح تکتا ہے ہر وقت یہ اول فول کیوں بکتا ہے کتے کی طرح کھول کے منہ بھونکے جا تو اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتا ہے ہوش اور خوف نہ ہو آئے ہائے گل میں بڑی ٹکا کے کرنا میں کو گال کرنے دی کوئی چج تے نہیں آندا لیکن جیڑی بھی کردا میں گال کو اندروں انج کٹدا جس طرح دولہا کو سجا کے بندہ کٹ دے گھوٹ کو تے گھوٹ جس طرح نکلتا ہے نا تے میں کو گھوٹ کے بھی پلاندا سمجھ آئی تو ہوش میں کیا ہونا خوف نہ ہو ایک انسان کی کیا حیثیت ہے امریکہ سے جا کر پوچھو جو اس وقت سب سے بڑی قوت ہے خوف ہے اور ہوش میں خوف ہے پوری حکومت ہے پورا ابلیس ہے فرعون ہے اس وقت کا پوری دنیا پر ہولڈ کر رہا ہے
اتنی ٹیکنالوجی میں ذہن میں اتنا تیز ہے، لیکن ہوش میں ہے، لیکن خوف سے خالی نہیں ہے۔ کبھی دہشت گردی کا خوف، کبھی اس کا گلا دبوچا، کبھی اس کو دبایا ہے جی۔ اے جس طرح بندہ اے دیوا نہیں بجنے تے آندا کہ وہ ٹم ٹم کردا ہے، وہ آخری اس دے بجنے چند ساہ ہوندے تے جڑا دشمن نال پڑ پڑ زیادہ کردا ہے اسے وہ آخری ساہ ہوندے۔ وہ آخری ساہ ہوندے بھائی جیڑا میرا کو تھوڑا جہا رہ گیا چلو اتنا ہی صحیح، یہ اینج کر کے بچ جاؤں مگر پہنچاں گے ضرور۔ کتا ہے نا، کتے ایک بولی کتے ہونے، ایک بڑی کھکھڑ والے کتے ہونے، ایک کھندے کتے ہوندے نے، ایک انہاں دے بچے ہوندے نے بالکل چھوٹے چھوٹے۔ کیا چھوٹے چھوٹے بچے بھائی جس طرح بچے بندیاں دے بچے ہوندے نے معصوم ہوندے نا، کتے بچے بچے نو چلو تسی معصوم تے نہیں آکھ سکدے ہو، کتے تے بچے جو ہے لیکن اے تا کہو گے نا بڑیاں کتیاں دی طرح ماردے تے نہیں ہونا انہاں نو، کیوں؟ انہاں نو پتہ نہیں، او خاص کسی نو تک کے نہیں پونکدے، او تک کے نہیں پونکدے بڑیاں دی طرح۔ گل میری سمنا، میں بڑی نقطے دیاں گلاں کر رہا نے۔ او بڑیاں دی طرح پونکتے نہیں کسی خاص موضوع تے یا کسی خاص بندے نو، انہاں دا کم ہوندا ہے گھر دے کتیاں دے جمن ایویں گاٹا سٹ کے چاؤں 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 لائی رکھتے ہیں بچے چھوٹے چھوٹے، کیونکہ وڈیاں کو سنتے ہیں تے عادت پوری کرنے دی حد تک آخیا کسی پیچھے بٹا تین کو پیسے بہن تو سارے کٹ کے اتنے رکھ چھوڑ، جتنے نہیں اتنے رکھ چھوڑ۔ بڑا آتم تائی اٹھنا تو 10 روپے میں نے اگے سٹ بننا ہے، 10 روپیہ میں کی کرا اربا تے خربا روپے دا بندہ سامنے بیٹھا تو 10 روپے مینو دے رہے اچھا تے مطلب ہے کہ ایویں اپنی عادت کار جو ہویا پونکنے والا دا، وڈیاں کولو سنیا، درمیانے کولو سنیا، کتیاں کولو سنیا، کتیاں کولو سنیا تے سارے ہی پونکتے ہیں۔ اے بھی پھر نکے بھی چاؤں 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 یہ بھی لائی رکھتے ہیں، چلو کچھ پھر بھی چنگے نو نہ کولوں جڑے ایویں ہی پونک پیندے ہیں، اے تکدے بھائی سمجھ سوچ کے وڈے ہو کے پونکاں گے، فی الحال ایسے تے ہی گزارا کرو۔ گھر والے نو کہندے ہیں کہ اسی بھی پونکاں گے ضرور، لیکن تسی تو سمجھ کے پونکدے ہو، سی نہ سمجھی چی ٹارگٹ سارا کوئی نہیں۔ گل سمجھ آ گئی نہیں میری؟ دیکھو اللہ دے رسول، اللہ دے مقبول دے خلاف جڑی زبانہ کھول دیں، میں گل جتھے آندی اے جناب تسی کیوں کر رہے ہو جناب؟ ساڈا مسلک اتوں آ رہا ہے، اساں انج آکھنا پیندا ہے، ساڈے مسلک دی پہچان نہیں جب تک گستاخی رسول نہ کرا، جب تک یہ نہ کہواں کہ گئے مٹی دل مٹی ہو گئے، انک میتون و انہم میتون، اس کا اطلاق کریں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کملی والا مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کا کوئی دنیا سے تعلق نہیں۔ جب تک یہ ہم نہ کہیں ہمارے چین نہیں ملتا، کیونکہ اوپر سے کہتے آ رہے ہیں۔ بات ختم ہو گئی۔ امریکہ
جاپان، بڑا بڑا ملک، بڑی بڑی دنیا ہوش میں ہے، ہوش میں ہے نا تو آپ کو بے ہوش کیے ہوئے ہے، گھبرائے ہوئے آپ ان سے، لیکن خوف میں ہے۔ پوری حکومت، پوری ان کا جو ایک نظام ہے امریکہ کا، پوری حکومت، اس میں لاکھوں افراد ہیں، سب خوف زدہ ہیں۔ لیکن یہ کیسا طبقہ ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جس کے ساتھ میں اپنی دوستی رابطہ کر لوں، یا جس کو میں دوست کہہ دوں، یا جو میرے دوست بننے کے لائق ہو جائے، تو وہ اس کو نہ کوئی غم ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے۔ لاکھوں افراد، بڑی طاقتوں والے، سپر طاقتیں خوف میں ہیں، لیکن یہ برد خدا جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، کوئی خوف نہیں۔ حسین کی ذات آپ کے سامنے ہے، کربلا کا میدان ہے، حسین کی ذات آپ کے سامنے ہے، دیکھ لو کوئی خوف نہیں۔ کتنا بڑا لشکر ہے، کوئی خوف نہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تو یہ شعور جو ہوتا ہے یہ انسان کو خراب کرتا ہے، ہوش خراب کرتی ہے۔ سنیے، انڈے دے وچ بچہ، ککڑ دا بچہ انڈے دے وچ ہوش نہیں، آرام نال اتھے ہی آرام سم پیا، اتھے ستا ہے۔ اتنا کو انڈا چھوٹا، پرندیاں دا بھی اور چھوٹے انڈے ویکھ لو، کوئی شور نہیں، کوئی غل نہیں۔ وڈا ہویا، ہوش آ گئے تو اسی نو پنجرے ڈک دیتا، اور پر مارتا ہے، مینوں کڈو باہر۔ وہ چلے کل اتنے جی انڈے وچ ہے، چھوٹا جہا، اس ویلے تو بولے نہیں ہے، تے ہن جس ویلے پنجرا اس تو اتنا بڑا ہے، وہ اتنا کچھ ہے، تو کی سمجھ آئی کہ اس ویلے ہوش نہیں آئی، اس واسطے نہیں پھڑکیا ہوا، تے جس ویلے ہوش آئی تے اس آخیا میرے اے پر اے تو اڑنے واسطے، اے پنجرا کی چیز ہے، کھولو دروازہ اس کا۔ تے ہوش انسان نو برباد کرتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ تے جس ویلے ہوش عشق وچ رنگیا جاوے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر کی ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام چھال مار دیں اگ وچ۔ میں عرض کر رہا، بڑے میرے سامعین کروڑ لالی سندے، بہت بڑا مجمع ہے، انشاءاللہ فل تک لو، اس سردی بھی دنیا بیٹھی ہے جی۔ اے لیڈر کو بلاؤ، ایم این اے، ایم پی اے، وزیر اعلیٰ نو بلاؤ، اس سردی وچ، اس رات، اس وقت انشاءاللہ دنیا دا بھوکا ہی کوئی آئے گا جس دے دل وچ اللہ کا بھروسہ اور توکل ہے، اللہ دے نال جڑا تعلق رکھتا ہے تے دال روٹی کار کھاندا ہے، وہ نہیں آئے گا۔ میں ایک فقیر درویش دا پتر تواڈے کولوں اللہ تے رسول دیاں گلاں لے کے آیا، تے تسی تکو، تسی اتنی دیر دے بیٹھے ہو، میرا انتظار کر رہے ہو، اس تو پتہ لگتا ہے کہ تواڈے دل وچ اللہ اور رسول دی کتنی عزت ہے۔ اور دیکھو کس طرح ذوق، اور تسی او ثبوت دے رہے ہو دور افتادہ علاقہ دے لوگوں کہ جڑے اسمبلیاں وچ
بڑے بڑے تعلیم یافتہ ڈنگر بیٹھے ہوندے جڑے ایم اے تے ڈبل ایم اے پاس کر کے تے گالی گلوچ عورتوں دی موجودگی گالی گلوچ کر دیں، کرسیاں چک کے سراں تے مار دیں، ٹماٹر مار دیں، ماں بہن ایک کر دیں اقتدار واسطے۔ دیکھا دنیا کی گفتگو اور رسول اور اللہ کی گفتگو کا مقام دیکھا آپ نے؟